اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وأصحابک وأزواجک وذریاتک وأہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں. معزز سامعین محترم، اللہ پاک جس طرح اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی اللہ رب العالمین نے انعام نازل فرمایا ہے ان بندگان خدا پر جن کو اپنا محبوب بنا لیا. وہ 4 طبقات ہیں، 4 حصوں میں بانٹے گئے ہیں: انبیاء علیہم السلام اجمعین، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء تو سمجھ میں آگئی بات کی، اللہ پاک کے بھیجے ہوئے انبیاء. صدیقین لفظی ترجمہ اگر کریں ورڈ ٹو ورڈ تو اس کا معنی ہوگا سچے، لیکن اس پر میں بحث نہیں کروں گا، بارہا کچھ چیزیں بتا چکا ہوں. قرآن کی نظر میں سچے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ صرف قربان کرتے ہیں بلکہ اپنی زندگیوں کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا. وہ ہیں صحابہ. شہداء تیسرا طبقہ جو بتایا جاتا ہے شہداء. اب وہاں پر مطلق ذکر ہے شہداء کا. اب وہ چاہے بدر کے شہداء ہوں، چاہے احد کے شہداء ہوں، چاہے حنین کے شہداء ہوں، چاہے میدان کربلا کے شہداء ہوں. پھر اس کے بعد چوتھا طبقہ جو بتایا جاتا ہے والصالحین، نیک. یہ بات پر بھی آپ سے گفتگو کی گئی. تو نیک سے مراد قرآن کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں، دین اسلام کے پیش نظر نیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا. اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، دنیا سے دور رہے، دنیا کی عیش و آرام، دنیا کی عزت، دنیا کے عہدوں سے دور رہے. وہ ہے اولیاء اکرام کی جماعت، اولیاء اللہ جسے کہا جاتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے صدیقین میں سے اس صحابی رسول کی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر محترم ہیں، یعنی سسرے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، دوسرے جانشین. وہ شخصیت جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے نبی کے صحابہ میں 10 صحابہ کو منتخب کر دیا، چن لیا، اور ایک خوشخبری دی دنیا میں ہی انہیں
کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت کی بشارت میں سنا دی گئی۔ تمام صحابہ اولو العزم ہیں، اللہ کے تمام انعام یافتگان بندے جنت میں جائیں گے، لیکن ان کو نبی کی عین حیات میں نبی کی زبان مبارکہ سے کہلوایا گیا کہ تم لوگ جنتی ہو، تم لوگ جنتی ہو۔ تو وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب، یہ خطاب جو ہے آپ کے والد بزرگوار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے، فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے آپ کو۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت، اب نبی کی وراثت کیا تھی؟ نبی کی وراثت کیا تھی؟ وہ تو چٹائی پر سویا کرتے تھے، وہ تو فاقہ کرتے تھے، پھر وراثت کیا تھی؟ وراثت یہی تھی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کی گئی۔ یعنی نبی کی صداقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، نبی کی عدالت یعنی نبی کے فیصلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے، نبی کی سخاوت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے، اور نبی کی شجاعت حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ یہی نبی کی وراثت تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اللہ کے انعام یافتگان بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کے اوصاف، کمالات، ان کا مقام و مرتبہ ہم نہ آج تک جانے ہیں نہ جان سکتے ہیں کل صبح قیامت تک۔ کیوں؟ نہ صرف جاننے کی کوشش بلکہ کوئی بتا بھی نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے علماء ذی احترام سے سنتے ہیں ان کے فضائل، ان کے مناقب اگر سنتے ہیں تو صرف رائی دانے کے برابر ہے۔ ان کے صفات تو وہ ہیں جن کے لیے خود خدا پاک اپنے کلام قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ جب اللہ تعریف کر دے جس کی کہ میں ان سے راضی ہوں اور انہوں نے مجھ کو راضی کیا ہے، اب اس کی تعریف ہم کیا بیان کر سکیں گے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 1 رات، 1 دن، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ کر بھی لیں، ساری زندگی بھی کر لیں، صرف رائی دانے کے برابر ہوگی۔ تب اندازہ کیجئے جب نبی کے غلاموں کی تعریف ساری زندگی بیان کرنے پر رائی دانے کے برابر ہوتی ہے تو پھر نبی کی تعریف کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کی فضیلت کون بیان کرے گا؟ نبی کے غلاموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، انہوں نے مجھ کو راضی کر لیا ہے، تو پھر نبی محمد الرسول اللہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داخل اسلام ہونے سے پہلے اور داخل اسلام ہونے کے بعد ایک واقعہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ جو محمد ابن عبداللہ، حضرت عمر کے وہ الفاظ ہیں جو داخل اسلام سے پہلے کے ہیں، جو محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ آپ کا اعلان تھا۔ تو بارہا ہمیں ہمارے علماء ذی احترام بتلاتے ہیں لوگوں 5 وقتہ نمازی بنو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا قرآن کیا ہے، رب کی ربوبیت کیا ہے، رسول اللہ کی رسالت کیا ہے، دین اسلام کی حقانیت کیا ہے، دنیا میں جینا کیسے ہے، دنیا میں آنے والے مشکلات کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ کوئی اور عالم نہیں بتائے گا بلکہ خود قرآن بتا رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔
حضرت عمر کا یہ الفاظ تھے کہ جو محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لے، اسلام قبول کر لے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی ارادے سے ایک مرتبہ اپنے گھر سے شمشیر بے نیام لے کر نکلتے ہیں، ننگی تلوار، کیا کہہ کر؟ کسی غیر مسلم کی گردن اڑانے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے حق پرست میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت لینے والوں کی مخالفت میں نکلے تھے، ان کی گردن مارنے کے لیے نکلے۔ تو کسی نے روکا، کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح یہ تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے اپنے الفاظ دوہرا دیے، تو اس نے کہا اے عمر، لوگوں کی فکر کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ جس طرح میں تعلیمات اسلام بتایا جاتا ہے، لوگوں تم اپنے گریبان میں جھانک لو، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی غلطیوں کے کفیل بنتے ہیں، دوسرے کی غلطی کے وکیل بن جاتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو حضرت عمر جاہو جلال والے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میری مرضی میں کچھ کروں، میں تو اس پر اڑا رہوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ وہ اپنے گھر کے بہن چلے گئے، اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ حضرت عمر اپنے بہن کے گھر گئے، دروازے پر پہنچے، کانوں میں آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی۔ یہ آواز نہیں آئی کہ کون ہے، کیا کام ہے، کس سے ملنا ہے، یہ آواز نہیں آئی۔ عمر کے کانوں میں آواز صدا لگا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ رب کے کلام کی تلاوت ہو رہی تھی، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ گئے تھے قتل کے ارادے سے، جب قرآن کو سنا تو کہنے لگے اپنی بہن سے کہ پھر وہ پڑھ کر سناؤ، پھر وہ پڑھ کر سناؤ۔ سنتے رہے سنتے رہے، جب دل مطمئن ہوا تو وہاں سے نکلے، اپنے بہن اور بہنوے سے معافی طلب کرتے ہوئے، کیونکہ قتل کے ارادے سے آئے۔ پھر اسی طرح کفار یعنی کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ دشمنان رسول بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی وہاں ہیں۔ سبھوں نے یہ طے کیا کہ محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کرنا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور سب ایک زبان ہو کر یہی کہے، مشورہ دیے کہ یہ کام عمر بن خطاب ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اور عمر بن خطاب کو یہ کہا گیا کہ عمر، جب تم محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دو گے، سر قلم کر دو گے، اگر اس اثنا میں تمہارا بھی اگر قتل ہو جائے، تمہیں کچھ تکلیف پہنچ جائے، تمہارے سارے گھر کی ذمہ داری، کفالت کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، ہم تمہارے گھر کی کفالت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر چیز سے ان کی مدد کریں گے۔ حضرت عمر پوچھے کتنے مسلمان ہوئے اب تک؟ عمر نے ابو جہل، ابو لہب سے پوچھا کتنے مسلمان ہوئے؟ تو بتایا 39 مسلمان ہوئے، 39%، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر اٹھے تلوار لے کر، یہ کہے کہ اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا۔ تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ بڑے پریشان تھے، سمجھ رہے تھے، پریشان سمجھ خوش تھے، خوشی منانے لگے کہ اب ہمیں جشن کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ عمر بن خطاب اب محمد بن عبداللہ کا سر قلم کر کے ہی آئیں گے۔ ادھر جشن منانے کی تیاری میں ہے، اللہ مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت میں آخری چکر میں جو یہ واقعہ حضرت عمر کا، اس سے پہلے کے طواف میں رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی نبی نے
کیا کہا؟ مولا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، دونوں عمر میں سے کسی ایک کو داخل اسلام کی توفیق دے تاکہ دین اسلام کو تقویت پہنچے، کیونکہ دونوں اپنی طاقت کے بل بوتے بڑے مضبوط ہیں۔ ادھر اللہ جانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں گناہ کر کے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ہم چھت کے نیچے ہیں، ہم بلڈنگ میں ہیں، ہم تہہ خانے میں ہیں، ارے تم کہیں بھی رہو خدا ہر جگہ تم پر نظر رکھا ہوا ہے۔ تم سی سی ٹی وی کیمرے لگاؤ، کچھ لگاؤ، اللہ تو دل پر تمہارے کیمرہ ایسا لگایا ہوا ہے کہ تم کفن میں بھی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دل پر نظر رکھتا ہے۔ زندہ تو بہت دور ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، رب جانتا ہے۔ عمر بن ہشام ابو جہل، عمر بن خطاب عمر فاروق ہے۔ رب جانتا ہے کہ ابو جہل وقتیہ طور پر مسلمان ہو جائے گا اگر توفیق دے دی جائے، مگر بعد میں منافق ہوگا، مرتد ہوگا، اور یہ عمر بن خطاب آخری سانس تک نبی کے قدم با قدم نقش قدم پر چلتے رہے، تو اسی لیے اللہ نے نبی کی اس دعا کو عمر بن خطاب کے حق میں قبول کیا۔ اب ادھر سے عمر نکلے یہ کہہ کر کہ 40واں ہونے نہیں دوں گا، 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ اب نبی تشریف فرما ہے، نبی کے ساتھ 39 صحابہ ہیں، اطلاع ملی عمر بن خطاب آ رہے ہیں، نبی نے فرمایا خبردار خبردار، کوئی اپنی جگہ سے بال برابر بھی آگے نہ بڑھنا۔ 42 فٹ انچ کا فاصلہ نہیں بتایا نبی نے، بال برابر، بال کی برابری کیوں کر سکتے، اس کا مقام گن سکتے، اس کو ناپ سکتے، بال برابر اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنا۔ نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا خبردار، ارادہ کچھ بھی ہوگا وہ چوکھٹ کے باہر ہے، لیکن جب عمر چوکھٹ کے اندر داخل ہوگا تو اس کا ارادہ بدل جائے گا، تم اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹانا۔ سن تو لیے، نبی کے حکم کی تعمیل تو کرنا ہے۔ خاموش کھڑے ہیں باادب تمام صحابہ، لیکن آنکھ چہرے لال ہو گئے ہیں، غضب میں ہیں، ہیبت طاری ہو گئی، کیفیت ایسی طاری ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے جیتے جی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہیں قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے۔ صحابہ تجسس میں تھے۔ جب عمر دروازہ کھٹکھٹائے تو نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا نبی کے قریب آئے، چوکھٹ کے اندر داخل ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ زہر آلود ننگی تلوار نیچے گر گئی، زہر آلود ننگی تلوار نیچے گر گئی، اور عمر آگے بڑھے، نبی کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے رہے، آگے بڑھے۔ صحابہ تجسس میں تھے، پریشان تھے کہ کیسے بچایا جائے۔ یہ امتحان تھا صحابہ کا، نبی نے کھل کر وضاحت نہیں کی تھی۔ جب عمر آئے نبی کے پاس قریب تو قدموں میں اپنا ماتھا ٹیکا اور ہاتھ بڑھا کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام میں داخل کر دیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے۔ 40 مسلمان ہونے نہیں دوں گا، تاریخ بتلا دی۔ اس وقت تک عمر کے جانے تک کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا بھی نہیں تھا، یہ خدا کی مصلحت تھی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر ذکر و اذکار ہوا کرتے ہیں، نبی پاک کا فرمان ہے جہاں اللہ کے 40 مومن بندے ایک جگہ جمع ہو وہاں اللہ کا ایک ولی ضرور ہوتا ہے۔ یہ فضیلت عمر بن خطاب سے ہی ملی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہو گئے تھے نا، اس کے بعد کیا کیے، پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ پہاڑ اونچے ہوا کرتے تھے، جو آخری ٹیلا ہوتا اس پر چڑھ گئے، اعلان کرنے لگے، آواز دینے لگے، ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کا سہارا چھیننا چاہتا ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے
ہے کوئی جو اپنی اولاد کو یتیم بنانا چاہتا ہے تو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کر لے، میرے نبی کے دین سے منہ پھیر لے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ داخل اسلام سے پہلے جو دبدبا تھا، داخل اسلام ہونے کے بعد بھی وہی دبدبا آپ کا رہا ہے۔ یہ ہے عمر بن خطاب۔ نہیں سمجھتے ہم تاریخ تو تاریخ بلکہ فضائل مناقب پڑھنا سننا نہیں جانتے۔ یہ اسلام ایسے ہی ہمارے ہاتھوں میں نہیں پہنچا، ہم اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ نہ ہمارا سر کٹا، نہ ہمارا منہ پھٹا، نہ ہمارے بازو کٹے، نہ ہمارے پیر کٹے، نہ ہمارا گھر لوٹا، نہ ہماری اولاد قربان ہوئی، اس لیے ہم اسلام کو ایزی لے لیتے ہیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب داخل اسلام ہوئے تو نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب دین اسلام ایک سچا مذہب ہے تو پھر ہم چھپے چھپے رہ کر کیوں عبادت کریں گے؟ ہم کھل کر اپنے اسلام کا چرچا کریں گے، ہم کھل کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ نکل کر اعلان کرنے لگے گلی کوچوں میں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں بہت سارے ایسے کارنامے انجام دیے جو نہیں ہو سکے تھے، نہیں ہوئے تھے، یا ان کے حصے میں وہ ذمہ داری آ چکی تھی۔ خدا کی مصلحت، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور دین اسلام میں آج چیمی گویاں ہو رہی ہے، ان تمام فتنوں کا خاتمہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کر دیا تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر رب کو یہ گوارا ہو، اگر رب کو یہ گوارا ہو، رب کی مصلحت کو یہ گوارا ہو، رب چاہے تو میرے بعد اگر کسی کو نبی بنائے تو وہ کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب نبی ہوگا۔ یہ نبی نے فرمایا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے تو سنتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ نہ زبان سے کرتے ہیں نہ قلم سے کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تو تلوار سے فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو میرے نبی کے فیصلے کا مخالف ہے وہ میرا ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ میرا معتقد نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام الانبیاء، سردار الانبیاء، باعث تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، رحمت العالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے کا منکر ہو اور یہ چاہتا ہے کہ میں فیصلہ کروں تو اس کا فیصلہ میں تو تلوار سے ہی کرتا ہوں۔ تو الغرض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز سے تشریف لاتے تو وقت سے پہلے آیا کرتے تھے، معمول کے مطابق 27 ذی الحجہ کی 27 تاریخ کو مسجد میں تشریف لائے۔ جیسے ابھی محراب دیکھ رہے ہیں، اور بھی بڑے محراب ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا، تو محراب میں جب امام صاحب کھڑے رہ کر نماز پڑھا تو آواز گونجتی جو سب تک پہنچا کرتی تھی۔ یہ محراب وہی ہے۔ اب آج کل بعض مساجد محراب بن بھی نہیں رہا ہے، لیکن ایسا ہی محراب تھا اور بڑا تھا۔ تو ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک خارجی دشمن اسلام، ابو لؤلؤ فیروز نامی خارجی دشمن اسلام نے وقت سے پہلے آ کر محراب میں چھپ کر بیٹھا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہے تو حالت نماز میں آپ پر زہر آلو تلوار سے، خنجر سے حملہ کر دیا، اور اسی وقت آپ کو موت واقع نہیں ہوئی، آپ کو گھر لے جایا گیا تو 3 دن تک آپ باقاعدہ حیات رہے۔ 3 دن تک وہ زہر آپ کے جسم پھیلتا رہا،
پھیلتا رہا۔ آپ نے صحابہ کو بٹھا کر نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنانا، یہ وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد بیٹے کو ملے، بیٹے کے بعد بیٹے کو ملے، یہ نبی کی جانشینی ہے۔ میرے بعد خلیفہ اگر بنانا ہے تو 6 صحابہ کے آپ نے نام گنائے، جس میں سر فہرست حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا۔ اور آپ نے اس حالت میں یہ بھی فرمایا کہ لوگ بڑھ جائیں گے، کوئی حضرت علی کو چنیں گے، کوئی حضرت عثمان کو چنیں گے، کوئی کسی اور کو چنیں گے، مگر یاد رکھنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ جس جانب تائید کریں گے وہی خلیفہ مانا جائے گا، کیونکہ وہ معتبر ہے، وہ معتبر ہے اس وقت کے اعتبار سے۔ تو آپ کے وصال کے بعد یعنی تاریخ میں 2 حوالے دیے جا رہے ہیں، 2 روایتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے محرم کی چاند رات تھی، ایک روایت ہے محرم کا پہلا دن تھا۔ تب چاہے محرم کی چاند رات بولیے یا محرم کا دن بولیے، ایک کو محرم الحرام ہی گنا جائے گا۔ جیسے رات کے 12 بجے کے بعد ہمارے پاس دوسرا دن شروع ہوتا ہے انگریزی اعتبار سے، تو اسلامی اعتبار سے سورج غروب ہونے کے بعد دوسرا دن ہمارا شروع ہو جاتا ہے، شب محرم ہو یا ایک محرم ہو۔ تو بھائی ایک محرم آپ کی شہادت ہے، تو آپ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق کمرے میں فیصلہ لیا، اور سبھوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مانا۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر کھڑے رہ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ مومنین کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبھوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی، سبھوں نے آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ جانا۔ تو اسی اعتبار سے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ یہ 2 بڑی عظیم قربانیاں تھیں، تو پھر جہاں قربانی سے آغاز ہو رہا ہے اس سے پہلے ہمیں ایک شہادت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو 1 محرم الحرام کو ہے۔ پھر جہاں اختتام ہوتا ہے قربانی پر ذبح کے ذریعے، تو اس عظیم قربانی کے بعد بھی ایک شہادت ہے جو ہم نے سماعت کیا 18 ذی الحجہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اس دنوں میں اپنے رب کو یاد کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑی خاص نعمتوں کے نزول ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے۔ آخری باتیں بتاتا ہوں، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 خلفاء راشدین جن کو بیت المال سے کچھ رقم بھی ملا کرتی تھی ان کی کفالت کے لیے، لیکن یہ حضرات، یہ وہ ہستیاں ہیں جو بطور مجبوری کچھ نہ ہونے کی بنا پر بیت المال کے اس وظیفے کو، اس پیسے کو اپنے خرچے میں لاتے، ورنہ ضرورت نہ ہوتی تو اس مال کو دوبارہ بیت المال میں لوٹا دیتے۔ تو ایسا طریقہ اپنانے کی کوشش کیجیے، اس طرح حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔